امت مسلمہ اس اعتبار سے انتہائی خوش قسمت ہے باقی تمام امتوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایسا کوئی معاملہ، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کے بارے اپنی امت کو تنہا یا لا علم یا یتیم العلم رکھا ہو۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بہت واضح ہیں، واضح معاملات میں بھی انسان اگر اس میراث کو، اس دولت کو نہ سنبھال سکے تو پھر وہ راہ راست پر رہ نہیں سکتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ پوری ایک سلسلہ وار یہ تمام روایات جو ہیں وہ سنائی جائیں، لیکن سر دست اس میں یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اور احادیث کی تمام جامع کتب کے اندر ایک روایت موجود ہے، اور اس روایت کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو ابہام والی ہو، جو مبہم ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ اور قدرت میں میری جان ہے، یقیناً ان ینزل فیکم ابن مریم علیہ السلام، تم میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، تم میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے، حکماً، ایک انصاف کرنے والے حاکم کی صورت میں، حکماً مقسطاً، ایک روایت میں عادلاً کے الفاظ ہیں، انصاف کرنے والے حاکم کی صورت میں، فیکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، ویقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دیں گے، ویدع الجزیہ، اور جزیہ بالکل موقوف کر دیں گے، جو مال غنیمت، جو جنگ جیتنے کے بعد جو لوگ ہار جاتے ہیں ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، اس جزیے کو ختم کر دیں گے، کیونکہ کافر کوئی رہے گا ہی نہیں، جب رہے گا ہی نہیں تو پھر جزیہ کسی سے بھی نہیں لیا جائے گا، وَيَفِيضُ الْمَالِ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، اتنا مال ہو جائے گا، اتنا مال ہو جائے گا کہ کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ اب مجھے بتائیے، ان ساری باتوں میں کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آئے یا جس کے اندر کوئی ابہام ہو امت کے لیے؟ اور آغاز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اس ذات کی قسم اٹھا رہا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ علیہ السلام تو ویسے بھی کوئی بات کریں تو قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام حلفاً، قسماً ایک بات بیان کریں اور اس میں آپ دیکھیں اتریں گے، اور اتریں گے کس شان سے کہ کوئی معمولی نہیں ہوں گے بلکہ انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے، انصاف کرنے والے حاکم۔ اس ایک جملے کے اندر دیکھیں، یعنی با اختیار ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کہ ان کے پاس کوئی معاملہ اختیار والا نہ ہو، انصاف تبھی بندہ کر سکتا جب اس کے پاس اختیار ہوگا، اور بطور حاکم ہوں گے، بادشاہ ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے میں اور آپ کے چاہنے سے بہت سارے معاملات نہیں بھی ہوتے، ہم بہت کچھ چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اور اختیار آ جائے تو ہم عام آدمیوں کی بات کریں تو کئی بار میں نے یہ جملہ آپ کے سامنے رکھا کہ نفس مارا کم ترز فرعون نیست، لیک اورا اون مارا اون نیست، کہ اختیار ملنے کی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی جو ہے، ہم میں سے کسی کا نفس فرعون سے کم نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ اس کے پاس اختیار تھا، مددگار تھے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بالکل واضح یہ بات بیان کر دی کہ جب وہ اتریں گے اختیار والے بھی ہوں گے، عادل بھی ہوں گے، اور اس کے بعد پھر کریں گے کیا اس کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایک کر کے بیان کر دیا۔ پھر امت کی کتنی بڑی کم علمی کہہ لیں، بے حسی کہہ لیں، بدبختی کہہ لیں،
کہ ایک حدیث جو متواتر ہو اور تمام ائمہ محدثین نے اسے لیا ہو، یہ بھی نہیں ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ غریب ہے۔ غریب سے معنی یہ ہے کہ اجنبی ہے، کسی ایک محدث نے اس کو لیا تھا، وہ مشہور نہیں ہو سکی، امت تک پہنچ نہیں سکی۔ تمام ائمہ محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی سندوں سے لیا اور صحیح ترین اسناد ہیں ساری۔ اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ایک بندہ اٹھا، جی میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، اور وہ مر کھپ بھی گئے، لیکن ان کے ماننے والے آج بھی ان کو اس لقب سے موصوف کیے ہوئے، اور امت جو ہے اس معاملے میں تو اس کو کشمکش کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اس میں ہم تذبذب کا شکار ہوں، ڈاما ڈول ہوں کہ پتہ نہیں یار ہو سکتا ہے یہ ہو، پتہ نہیں نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ساری باتیں بیان کر دی۔ اب اس کے بعد کوئی بندہ اٹھے اور وہ بندہ اٹھ کے یہ کہے کہ جی یہ میں فلاں ہوں، تو ہم کہیں گے بھئی جو نشانیاں وہ تو حضور نے ساری بیان کر دی۔ اور اگر کوئی ہمارے سامنے کسی کے بارے میں کہے جی فلاں جو بندہ ہے نا، جو ہمارا فلاں بزرگ ہے، ہم اس کو مسیح موعود مانتے ہیں، تو ہم کہیں گے لاؤ یہ نشانیاں بتاؤ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ اگر یہ نشانیاں پوری ہیں تو تم سچے ہو، ورنہ تم سے بڑا اس روئے زمین پر جھوٹا کوئی نہیں۔ لیکن بدقسمتی اور افسوس، امت مسلمہ اس خزانے کو نہیں سنبھال سکی۔ کئی ایسے لوگ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا وہ مر کھپ کے چلے بھی گئے، اور وہ باتیں تو آج بھی پوری نہیں۔ آج بھی مال کی فراوانی تو نہیں بڑھی، آج بھی وہ ساری باتیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی وہ تو اسی کی جو کی تو ہیں، ان میں سے تو کوئی بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو کس منہ سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ مسیح موعود ہے، فلاں بندہ مسیح موعود؟ وہ کہاں مرزا قادیان کا وہ کانا جسے ان لوگوں نے کہہ دیا کہ جی وہ مسیح موعود ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اس کو ماننے والے لوگ جو ہے وہ دھڑا دھڑ کہتے ہیں جی وہ فلاں وہ فلاں۔ ان کے ماننے والوں پہ بھی ان کی عقل پہ تف ہے، اور جو ہمارے لوگ کم علم ہیں ان کی عقل پہ بھی تف ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے معاملہ اور مسئلہ ہے کہ ہم اس چیز کو عام کریں، اتنا عام کریں کہ کوئی بھی کل کو ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھے اور اٹھ کر وہ یہ بات کرے تو اس کو جوتیاں ماری جائیں اس موقع پہ۔ جا اپنے ذہن کا علاج کرا، کہاں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا، تو کہاں چے نسبت خواہ کرا با عالم پاک۔ تو یہ اللہ سے دعا کریں، یہ وہ خزانہ ہے احادیث طیبہ کا، وہ خزانہ، وہ سمت ہے جس کے بارے میں امت پہرا نہیں دے سکی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری باتیں بیان کی۔ امام ابو داؤد نے کتاب الفتن کا جو باب باندھا وہ ایسے جیسے پورا کا پورا آپ کے سامنے ایک اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک نشانیت تھما دی۔ اس کے بعد بھی دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک باپ اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بچوں کو بتا کے جائے جی فلاں جگہ پر ایک زمین ہے جو یہاں سے اس پہاڑ سے اتنے فاصلے پر ہے، اس بستی سے اتنے فاصلے پر ہے، فلاں باغ سے اتنے فاصلے پر ہے، اتنے مرلے کی، اتنے کنال کی وہ زمین ہے، وہ تمہاری ہے۔ اب اس کے بعد پوتے پڑپوتے اٹھے، نہیں ہماری تو باغ سے پچھلی زمین تھی، ہماری تو پہاڑ سے اس طرف والی زمین تھی، ہماری تو یہاں سے فلاں زمین تھی۔ تو لوگ کہیں گے اللہ کے بندو بے وقوف ہو، تمہیں تو ساری نشانیاں بیان کی کہ وہ جو زمین ہے وہ پہاڑ کے کس طرف ہے، باغ کے کس طرف ہے، اس کی پیمائش کتنی ہے، تم ہی پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھومتے پھر رہے، وہ تو کوئی چیز چھوڑ کر نہیں گئے جس کو بتایا نا۔ یہی حال ہمارا ہوا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو سمجھنے کی، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس معاملے میں ہم سارے دل و جان سے کوشش کریں کہ ان روایات کو جانیں، ان روایات کو سمجھیں، انہیں یاد کریں اور پھر ان کو عام کریں، تاکہ یہ نہ ہو کل کہ کوئی بھی بندہ اٹھے اور اٹھ کر یہ دعویٰ کرے اور ہم تماشا دیکھتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔